السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں انفلونڈیو اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ دوستوں، آج کل ہر چیز کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی چیز آپ لینے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو لائن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ لائنیں آپ کو سب سے زیادہ آج کل پاسپورٹ آفسز کے باہر نظر آتی ہیں۔ ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ باہر جو حالات چل رہے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے کیا حالات ہیں؟ پچھلے کچھ سالوں میں اگر آپ ڈیٹا اٹھائیں امیگرینٹس کا، سکلڈ ورکر اس کو کہتے ہیں جو ہنر مند لوگ ہوتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز آتے ہیں، جس کے اندر انجینئرز ہیں، نرسز ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو شعبہ جات کے اندر سکل رکھتے ہیں، لائک کارپینٹر ہیں، ویلڈرز ہیں، بلا بلا بلا۔ تو یہ لوگ جو ہے، ان کا پرپورشن جو ہے وہ ہماری گلوبل ولیج کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں سے شرنک ہوتا جا رہا ہے۔ امیگرینٹس کی ویب سائٹ پہ اگر جائیں پاکستان کی، تو آپ کو پچھلے 4 سالوں کو ڈیٹا اٹھائیں تو آپ کو 47% تک ڈکلائن نظر آئے گا، اور اس کو ریپلیس کر رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ ہمارے پاکستانیوں کو۔ تو اس کی ریزن جب میں نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ بیسیکلی ہمارے جو گریجویٹس باہر جاتے ہیں ان کے اندر وہ سکل سیٹ نہیں ہوتا جو سکل سیٹ وہاں ریکوائرڈ ہے، کہ وہ پوری دنیا سے کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو بات نہیں آپ کر رہے، لائک آپ دبئی جا رہے ہیں، دبئی کے لیے پوری دنیا اوپن ہے، لائک آپ یورپ جا رہے ہیں، وہاں بھی پوری دنیا اوپن ہے، ہر کوئی ایک جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور امپلائر جو ہے وہ بالکل اسی بندے کو لے گا جس کے اندر اس کو اپنی صحیح سکل سیٹ نظر آئے گی جو اس جاب کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ اس کو میں نے فردر ڈگ آؤٹ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر ایک بہت بڑا فلاح ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ ہمارا سب سے بڑا فلاح ہے، بیکاز نظام تعلیم کے پیچھے ہم اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کریکلم اپڈیٹ نہیں ہے، کریکلم کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اور پچھلے 20 سالوں کے اندر 2006 سے لے کے بلکہ ابھی 2020-21 تک ہم 2-3 دفعہ اپنی جو ایجوکیشن پالیسی اس کو چینج کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ کریکولم کو بھی چینج کر چکے ہیں، لیکن کریکولم کو چینج کرنے سے کوئی چینج نظر نہیں آ رہا۔ آپ اپنے گریجویٹس کو جب سامنے دیکھتے ہو تو ان سے ذرا بات کرو۔ میں نے بہت سارے انٹرویوز کنڈکٹ کیے، تو جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دے آر ماسٹرز اور ایم فل اور ایم ایس ان دا ڈفرینٹ ڈسپلنس، بٹ جب ان سے تھوڑا سا ہم آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی کویشچن کرتے ہیں انہی کے ڈسپلن کے اندر، تو وہ گھبرا جاتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو انہیں بولنا نہیں آتا ان کے اندر۔ جب ان کو کہا جائے کہ اپنا انٹرو کرواؤ، وہ بیچارے انٹرو پہ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے اسکول کالجز جو پروڈیوس کر رہے ہیں ہزاروں طلباء و طالبات ہر سال، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جب لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس جابز نہیں ہیں تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ایک ایٹم بم سے بڑا بم تیار ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کے اندر شامل ہوا ہے۔ جب وہ پکڑا گیا تو تب پتہ چلا اس کے پاس میڈیکل کی MBBS کی ڈگری ہے، لیکن چونکہ جاب نہیں مل رہی تو اس نے پھر انتقاماً یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستان کے اندر جاب ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر جاب نہیں ہے تو آپ امیگرینٹس کے طور پہ جا سکتے ہیں باہر، لیکن وہاں بھی جب جاب نہیں ملتی تو پھر اور جاب کرنی پڑتی ہے۔ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی فلنگ اسٹیشن پہ اوپر کام کر رہا ہے۔ تو ان سب کا جو بڑا فلو ہے، اس کا حل جو ہے وہ نہ تو کریکلم چینج کرنے میں ہے، نہ شاید ٹیچر ٹریننگ میں ہے، کیونکہ جب کوئی غلطی ہمیں فائنڈ آؤٹ نہیں ہوتی، ہم پچھلے کئی دفعہ سے کریکلم چینج کر چکے ہیں لیکن ہمیں ریکوائرڈ یا ڈیزائرڈ رزلٹس نہیں ملتے، آؤٹ پٹ نظر نہیں آتی، تو کسی ایسی ایشو کو جو سمجھ نہ آتا ہو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ریورس انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جب سوچتے ہوئے دیکھا کہ میٹرک کے اور FSC کے جو کویشچن پیپرز ہیں وہ اس طرز کے بنے ہوئے ہیں کہ بچے کو روٹ لرننگ جس کی زیادہ ہے وہ اتنے زیادہ مارکس لے لیتا ہے۔ اب اس میں مجھے بتاؤ کریٹیوٹی کہاں جائے گی؟ اب جب آپ کا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ روٹ لرننگ کے اوپر ہے تو اور ٹیچر کو آپ کہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کروائے، ٹیچر کو کہیں کہ بچوں کو ڈسکشن کروائے، ٹیچر کو آپ کہیں کہ نہیں جی ان کو آپ گروپس کے اندر جو ہے وہ کولیبریٹیو لرننگ کروائیں،
تو وہ کیسے کروائے جب کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے کا جو رزلٹ ہے جب تک یہ یاد نہیں کرے گا اور وہاں پہ ریپروڈیوس یہی چیز نہیں کرے گا، یہ اپنے مارکس نہیں لے سکتا۔ تو وہ اس کا جو طریقہ پڑھانے کا ہے یا جو اس کی اسٹریٹجی ہے، کیا وہ چینج کرے گا؟ ہرگز چینج نہیں کرے گا۔ آپ اس کو جتنی مرضی ٹریننگ کروا لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کریکولم چینج کر لیں، آپ باہر کی آکسفورڈ کی بکس لگا لیں، آپ میں کہتا ہوں یہ چیلنج ہے، جو مرضی بکس کے ساتھ ٹیکسٹ بک کے ساتھ کر لو، لیکن آگے دیکھو کہ آپ اس کو جانچ کس چیز پہ رہے ہو، آپ اس کو کس کرائٹیریا کے اوپر جانچ رہے ہیں۔ وہ کرائٹیریا جو ہے وہ تو ٹوٹل جو بیس کرتا ہے وہ روٹ لرننگ کے اوپر ہے۔ تو بچے کیا کریں؟ بچے روٹ لرننگ کے لیے ان کی مجبوری ہے، یہی مجبوری کی وجہ سے ان کے اندر سکلز نہیں آتی۔ اب ہر لیول کے اندر کریکولم کے اندر سکل سیٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ کلاس بچہ 1 to 5 تک جاتا ہے تو اس کے اندر یہ سکلز ہونی چاہیے۔ اب وہ ٹیچر کیوں وہ سکلز اس کو دے؟ یہ کلاس 8 9 10 کے اوپر بچہ چلا جاتا ہے، جب 10th وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سکل ہونی ہوتی ہے، ٹیچر سکلز کے اوپر کیوں؟ آخر مجھے خود سمجھے سوچیں کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ان کے اندر سکلز کے اوپر کرے گا، اس کے اوپر زیادہ توجہ دے گا، بیکاز اس کو پتہ ہے کہ یاد کرے گا بچہ تو اس کو مارکس ملیں گے، اگر یاد ہی نہیں کرے گا تو اس کو مارکس نہیں ملیں گے۔ تو بھائی میرے اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر ہے، یونیورسٹی دھڑا دھڑ گریجویٹ پروڈیوس کر رہی ہیں، سوائے چند یونیورسٹیز کے بچوں کو جو اسیسمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اس کو اینڈ آف ٹرم جو ایگزامینیشن لے رہی ہیں وہی اس کا فائنل رزلٹ دے رہا ہے۔ بھائی اس کے اندر اس کی پریزنٹیشنز کو دیکھنا چاہیے، اس کے اندر اس کو چھوٹی بہت ریسرچ کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ مجھے بتائیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، بہت ساری یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں ان کو میں جانتا ہوں، ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے، ہم بچوں کو کیسے فنڈنگ کریں اور کہاں سے فنڈنگ کریں کہ وہ ریسرچ کریں۔ تو جب ریسرچ نہیں کرتا بچہ، جب بچہ اس لیول تک نہیں پہنچتا تو ان کے اندر وہ اسکل سیٹ کس طرح سے پروڈیوس ہوگا؟ تو یہ دھوکہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ ذرا سوچ کے، اس سوسائٹی کے اندر سارے سٹیک ہولڈر ہیں، والدین بھی سٹیک ہولڈر ہے، ٹیچر بھی سٹیک ہولڈر ہے، اسٹوڈنٹ بھی سٹیک ہولڈر ہے، تو یہ کس طرح کی نسل ہم تیار کر رہے ہیں؟ آپ ذرا اس پہ دھیان تو دیجئے نا۔ ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جس کے پاس نہ تو کانسیپٹس ہے، نہ اس کو اپنی میں اگین یہ بات تو میرے ویسے دل کو بڑی لگتی ہے کہ ان کے اندر ہسٹری کا نالج ہی نہیں ہے۔ ہسٹری کا نالج میں اس لیے ہر جگہ پہ کہتا ہوں کیونکہ جب تک آپ اپنی ہسٹری نہیں سمجھتے آپ اپنے مقاصد کو اور اپنی غلطیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے اسپیشلی ایٹ دا لیول آف دا میٹرک اینڈ ایف ایس سی یا ایف اے جو ہے، جب تک وہاں اس پیپر پیٹرن کو چینج نہیں کریں گے تو وہ اسکل سیٹ ان کے اندر نہیں آئے گا۔ اس لیے جو بھی ایسے ایجوکیشنسٹ پالیسی میکرز ہیں اگر وہ میری بات یہ سن رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر آغا خان بورڈ نے اپنے جو ایگزامینیشن کے لیے جو لوگ رکھے ہیں وہ اسپیشلی دے آر ٹرینڈ ٹو پریپیئر دا کوشچن پیپرز۔ ہمارے بورڈ کیا کرتے ہیں، بورڈ آفس وہ کچھ ٹیچرز کو جو ہوتے ہیں پریکٹیشنر جو ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آپ کوشچن پیپر بنا دیں۔ اب دے آر ناٹ ایکسپرٹ، مے بی دے آر ایکسپرٹ ان ٹیچنگ بٹ دے آر ناٹ ایکسپرٹ ان پریپیئرنگ دا کوشچن پیپرز۔ کوشچن پیپر کے اندر بچے سے کس طرح کے سوالات کرنے ہیں اور کس طریقے سے وہ سوالات کو ان کی انالیٹیکل سکل کو کس طرح سے جانچا جائے، کس طرح سے ان کی ڈیپ لرننگ کو جانچا جائے۔ اور اوپر سے ہم نے اتنا زیادہ آبجیکٹیو اس میں ڈال دیا ہے بھائی 1100 میں سے 1100 نمبر جو بچے لے رہے ہیں اور ہزاروں بچے 1100 میں سے تو اس کا مطلب 1000 سے اوپر نمبر لیتے ہیں، اس کا مطلب دے آر دا موسٹ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر۔ اور اسی طرح او لیولز اے لیولز کے اندر بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت سارے اے پلس اور اے گریڈز لے لیتے ہیں اور کئی دفعہ انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے۔ لیکن آخر کار پھر ہم دوسری طرف جب جاتے ہیں گلوبل ولیج کے اندر تو وہاں پہ ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے۔ تو میرے بھائی جان والدین سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بات کے لیے اٹھیں، جب تک ایگزامینیشن سسٹم ہمارا چینج نہیں ہوگا کبھی بھی ہمیں ریورس دیکھنا ہے۔ جب ایگزامینیشن سسٹم چینج ہوگا تو ٹیچر کی ٹیچنگ میتھڈالوجی آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ ان کے آبجیکٹیوز کے اوپر یا گولز جو تھے اس چیپٹر کے اس کے اوپر بچے کو جانچا جائے گا تو وہ ظاہر ہے اس کو ڈیپتھ میں جا کے پڑھائے گا۔
جب اس کو یہی پتہ، وہ کہتا ہے یہ سوال جو ہے اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اس کو یاد کر لو، رٹ لو، اور یہی سوال جب آئے گا تو آپ نے اس کا یہی جواب لکھنا ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے ٹیچر کو میں جانتا ہوں جو پیپر مارک کرتے ہیں اور جب کہتے ہیں کہ بچے نے چونکہ وہ نہیں لکھا جو بک کے اندر ہے، حالانکہ اس نے اپنا معافی ضمیر وہی لکھا ہوتا ہے بٹ اپنے ان اٹس اون ورڈز، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اصل میں جو ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا وہ نہیں لکھا، تو ہم کیسے دیں؟ دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے پیپر مارکنگ کا۔ پیپر مارکنگ کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شرطیں لگاتے ہیں کہ آج کے دن تم کتنے پیپر جو ہے آج کتنے کی دہاڑی لگاتے ہو، یہ لفظ یوز کیے جاتے ہیں، بیکاز ان کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں، ایک پیپر مارک کرنے کی ایک اچھے خاصے معقول رقم ملتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپس میں خوش گپیاں چائے پی جا رہی ہے اور بس ٹک پہ ٹک لگایا جا رہا ہے، جہاں کہ تھورلی کوئی نہیں پڑے گا۔ ایک بچے جس نے رات دن محنت کی ہے تو کیا وہ اس کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب اس کے مارکس اس لحاظ سے نہیں آئیں گے جس لحاظ سے اس کے آنے چاہیے؟ تو تبدیلی جب تک بورڈ کے پیپر بنانے والے لوگ سیپریٹ نہیں ہوں گے، پیپر مارکنگ کرنے والے لوگ سیپریٹ نہیں ہوں گے، دے شوڈ بی ایکسپرٹ، تب تک کبھی یہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نظام تعلیم میں تو نہیں آ سکتی، باقی سیاسی کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اب آپ لوگوں سے صرف گزارش کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ایجوکیشن میں پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہوں، تو میری صرف یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں ایگزامینیشن کے اوپر، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ایسے لوگ ہائر کریں جو پیپر بنانے کے ایکسپرٹ ہوں اور پھر پیپر مارکنگ کے ایکسپرٹ ہوں۔ اور سب سے بڑا مذاق جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ ری چیکنگ کا ہے۔ ایک اچھی خاصی فی رکھی ہوئی ہے ری چیکنگ کے لیے، اور بچے جب ری چیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ان کو کہتے ہیں جی ری ٹوٹل کرنا ہے آپ نے، آپ کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ اچھا مذاق ہے بچوں کے ساتھ۔ بہت سارے بچے وہاں سے روتے ہوئے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کویسچنز پہ جو آنسر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر ایسے لائن لگا دی ہے۔ تو یہ کیا مذاق ہے؟ بچوں کے ساتھ آپ کتنا ظلم کریں گے، اور آنے والی نسل کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ اس چیز کے حقدار تو نہیں ہیں۔ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ بچہ آپ کے گریبان کو پکڑے ہو کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ پیپر مارکنگ والوں کو میں وارن کر رہا ہوں کہ بھائی اس کو جواب دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے ایک بچے کی محنت جو ہے اس کو رائگاں کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اینڈ پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایجوکیشن کے علاوہ بھی ہم سوشل ایشوز کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کو اوتھینٹک اور ٹرو انفارمیشن ملے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ انفو لانڈری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔